عام رجحان ہو گیا ہے کہ ہم بیبی رائمز لگاتے ہیں، ٹی وی لگاتے ہیں، بیبی ٹی وی لگاتے ہیں، بچے کو کچھ نہ کچھ کھلانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ جب وہ ٹی وی لگا ہوتا ہے تو وہ بے خیالی میں کھاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں مائنڈ لیس ایٹنگ، جو بے خیالی میں آپ کھاتے ہیں، بچے کو پتہ نہیں ہے اور بے خیالی میں اس کو جو چاہے آپ نے کھلا دیا، وہ ٹی وی کے اندر لگا ہوا ہے یا موبائل میں لگا ہوا ہے، گیم دیکھ رہا ہے یا وہ کوئی رائم سن رہا ہے یا کوئی کارٹون دیکھ رہا ہے. ایسا نہیں کیجیے، ایسا نہیں کیجیے، یہ بہت خطرناک بات ہے، اس سے بچیے. اور دوسری بات، اگر آپ کا بچہ کھانا نہیں کھا رہا تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں آپ کو سب سے مؤثر طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں. 2 کام کیجیے. آپ کی زبان سے آپ کا بچہ یہ نہ سنے کہ تم تو کھاتے ہی نہیں ہو. میں آپ کو بتاؤں، آپ کے کلام میں جادوئی اثر ہے. وہ بچہ جس نے اپنی ماں، اور میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا بچہ کھانا نہیں کھاتا، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی زبان سے اس نے یہ سنا ہے کہ تم تو کھاتے ہی نہیں ہو؟ انہوں نے کہا یہ تو روزانہ سنتا ہے. اور میں یہ عرض کرتا ہوں جتنی دفعہ اس نے یہ جملہ سنا ہے اتنی دفعہ اس کے لیے نہ کھانا آسان ہو گیا. آپ جو جملہ آپ اپنے بچے کو سناتے ہیں اس کی نفسیات پر اس کا سب سے گہرا اثر ہوتا ہے. آپ یہ جملہ نہیں بولیں، وہ نہیں کھا رہا، آپ کہیے ٹھیک آپ نے نہیں کھانا، کوئی بات نہیں. ایک کام یہ کیجئے کہ آپ یہ جملہ نہیں بولیے کہ تم نہیں کھاتے، تم نہیں کھاتے، تم نہیں کھاتے، یہ جملہ آپ نہیں بولیے. بلکہ اگر آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں سنتا تو یہ جملہ نہیں بولیے تم تو سنتے ہی نہیں، تم تو سنتے ہی نہیں، تم تو مانتے ہی نہیں، تم تو مانتے ہی. جتنی دفعہ یہ جملہ سنے گا تم نہیں مانتے، اتنا ہی نہ ماننے کا رجحان اس کے اندر پیدا ہوگا. یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسرا کام آپ یہ کیجئے، اگر وہ کھانا نہیں کھا رہا تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ کھانا مت دیجئے. اسے کہیے کوئی بات نہیں، سبحان اللہ، پانی پی لو، کوئی بات نہیں. اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ تم کھانا نہیں کھا رہے تو چلو فرینچ فرائز منگوا لیتا ہوں، تم کھانا نہیں کھا رہے تو نوڈل بنا دیتا ہوں. یہ نوڈل اور فرینچ فرائز کے چکر سے بچیے، بلکہ آپ اسے کہیے سبحان اللہ، یہ تو میرا بچہ 4 سال کی عمر میں اولیاء کی سنت پہ عمل کر رہا ہے. میرے ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کوئی ولی نہیں بنا جب تک اس نے فاقے کا تجربہ نہیں کیا. تو یہ تو اولیاء کی سنت، آپ کا بچہ مطلب کوئی بہت بڑا کام کرنے کی اس کو تیاری ہو رہی ہے. ٹالرنس فار ہنگر بڑے آدمی کی نشانی ہے. کسی بھی معاشرے کا، چاہے مسلم معاشرہ ہو چاہے کافروں کا معاشرہ ہو، بڑا آدمی کسی بھی معاشرے کا وہ ہوتا ہے جس کے اندر ٹالرنس فار ہنگر اور ٹالرنس فار پین موجود ہوتا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ابھی سر میں درد کا خطرہ دیکھتے ہوئے پیناڈول پھانک لی، اور بھوک لگنے کا امکان دیکھتے ہوئے ہلکی پھلکی بھوک میں ہلکا پھلکا ٹک پھانکنا شروع کر دیا. یہ ہمارے پرابلمز ہیں، ہماری عقل کا مسئلہ ہے. جناب ہلکی پھلکی بھوک میں تو آپ کو رہنے کا حکم ہے، اگر وہ نہیں کھا رہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں آپ کو بتاؤں نہ کھانے سے اس کی صحت خراب نہیں ہوگی، بلکہ جب آپ کے گھر میں جو بنا تھا اس نے نہیں کھایا، آپ نے کہا ٹھیک ہے سبحان اللہ پانی پیو، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. رات میں دوبارہ وہی کھانا پیش کیجیے، وہ کہہ رہا نہیں یہ دوبارہ یہ تو بھنڈی بنی ہے، بھنڈی تو نہیں کھاؤں گا. آپ نے کہا سبحان اللہ کوئی بات نہیں، پانی پلائیں، سلا دیں. صبح اٹھ کے پھر دوبارہ بھنڈی دیجیے اسے، اور بھنڈی ماسی کو مت دیجیے، اب یہ بیٹے کو ہی دیں گے. سچی بات یہ ہے وہ بچہ جو کھانے کو ریفیوز کر رہا ہے، یہ بات ہمارے وطن کے ایک بہت بڑے پیٹس کے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے یہ بات بیان کی. انہوں نے کہا کہ وہ بچہ جو کھانے کو ریجیکٹ کرتا ہے یہ اس بات کا انڈیکیٹر ہے کہ اسے سچی بھوک ابھی نہیں لگی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھوک ایسی ظالم چیز ہے کہ کچھ بھی کھانے کی چیز اگر آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے سچی بھوک نہیں لگی ہے. اگر آپ کھانے میں چوز کر رہے ہیں یہ نہیں، یہ تو میں نہیں کھا رہا، نہیں ابھی تو میں نہیں، یہ پکا ہے چلو میں نہیں کھا رہا، یہ آپ نے کیا بنا لیا، اچھا یہ دال بنی ہے میں نہیں کھا رہا، تو جب آپ کے ساتھ بھی جب یہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس وقت آپ کو سچی بھوک نہیں لگی ہے. آپ کا علاج یہ ہے کہ آپ کو صرف پانی پلایا جائے اور آپ کو باز رکھا جائے باہر برگر کھانے سے یا جوس پینے سے یا کسی اور چکر سے، اور آپ کو اگلے دن وہی چیز، جب آپ کو سچی بھوک لگے گی کسی بھی انسان کو، پتے کھا لے گا، وہ تو کریلا ایسے ہی کھا لے گا، اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ اسے کرنے دیں. اصل میں یہ بات صحت سے زیادہ مزاج، جب یہ کھانے کو ریجیکٹ کرتا ہے یہ صحت کا مسئلہ بعد میں، مزاج کا مسئلہ پہلے. کچھ لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کو بھی پریشان کرتے ہیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو دیکھ کے پریشان رہنا اور پریشان ہونا سیکھتے ہیں. یہ جو اسٹریس ہے نا یہ بھی ایڈاپٹ بھی کیا جا سکتا ہے، مطلب اس کا ایک، ہمارے جو بیہیویئر پیٹرنز ہیں وہ ہمارے بچے آبزرو کرتے ہیں. کسی بھی کرائسس کو ہینڈل کرنے کی جو صلاحیت ہے نا وہ آپ کو دیکھ کے وہ لرن کر رہا ہے.
اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس وقت پینک کیسے کرنا ہے، اگر کوئی انپریڈکٹیبل سچویشن آ جائے تو اس وقت ریئیکٹ کیسے کرنا ہے، وہ امی اور ابا سے دیکھ کے سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اس سچویشن میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کو ایک بہت کہتے ہیں کہ بیڈ نیوز سنائی گئی اور وہ بڑے مطمئن اور ریلیکس تھے، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ بہتر کرے گا، اور وہ پریشان نہیں ہوئے، وہ پینک نہیں کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ بہتر کرے گا۔ اور میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو گڈ نیوز سنائی گئی اور انہوں نے پینک مچانا شروع کر دیا، انہیں کہا گیا بھائی آپ کو ایک بہت بڑی انعام ملنے والا ہے یا آفر آ گئی ہے یا کوئی بہت اچھی نیوز ان کو ملی، لیکن اس کے اوپر بھی وہ اسٹریس میں آ گئے اور اس کے نتیجے میں بھی وہ اتنی زیادہ یعنی اوور ایکسائٹیڈ ہو گئے۔ تو اپنے اوپر ذرا سا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے بچے کو یہ پتہ لگ رہا ہے نا کہ میری امی میری وجہ سے پریشان ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مطلب انہیں یہ پتا ہو کہ میری امی کو میری فکر ہے، میری امی میرے بارے میں، مطلب میری امی کو مجھ سے بہت محبت ہے، ان کو فکر ہے میری، لیکن وہ میری وجہ سے پریشان رہتی ہیں، بہت ڈسٹرب رہتی ہیں، یہ بڑی پریشان کن بات ہے۔ اور کبھی کبھی جب ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں نا تو پھر ہم اس طرح کے جملے بھی بول رہے ہوتے ہیں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا تمہارا کیا بنے گا، تم کیا کرو گے، تمہارا آگے کیا ہوگا۔ بہت سے پیرنٹس نے ایسی باتیں کہی ہیں، تمہارا کہیں ایڈمیشن ہوگا، کیسے ہوگا تمہارا ایڈمیشن، تمہارا رزلٹ کیسے آئے گا، تم پاس کیسے ہوگے، تم تو پاس ہی نہیں ہوگے، تمہیں جاب کیسے ملے گی، تمہارا فیوچر کیا ہے، مجھے تو تمہارے فیوچر کے لیے بڑی پریشانی ہے۔ وہ ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں، زبان سے بول کے ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں مجھے تمہارے فیوچر کی پریشانی ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتا۔ بچوں سے ہماری ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ ان کے پیرنٹس نے ان کو یہ کہا کہ مجھے تو نہیں سمجھ آتا کہ تم ارن کیسے کرو گے۔ جب یہ پریشانی پیرنٹس سے بچے میں گئی ہے نا تو بچے کا کانفیڈنس شیٹر ہو گیا، وہ کیسے ارن کرے گا اسے بھی اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے۔ تو جو اکنامک انسیکیورٹیز ہیں یا وریز ہیں وہ ہم اپنے بچوں میں ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا نا کہ وہ کسی نے یہ بھی مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا تم سے شادی کون کرے گا، اس قسم کے جملے بہت سے والدین نے بول دیے، زبان سے بول دیے۔ نہیں کریں ایسا۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں اپنی وریز آگے ٹرانسمٹ تو نہیں کر رہا اور میری وجہ سے میرا بچہ پریشان تو نہیں ہو رہا۔ آپ اس کو دیکھیے، خود بھی پریشان ہے اور اپنی وجہ سے بچے کو پریشان کر رہے ہیں۔ میرے پاس ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا کہ میرے بچے کے نا 2 ہفتے کے بعد ایگزام ہے اور اس کو کوئی پڑھنے کا شوق نہیں ہے اور یہ کچھ بھی نہیں پڑھ رہا اور اس کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو اچھا وہ بہت پریشان تھی، تو میں نے کہا اب آپ کیا کر رہی ہیں اس کے لیے؟ انہوں نے کہا میں بہت پریشان ہوں، میں اس کو بہت ڈرا رہی ہوں، یہ ڈر ہی نہیں رہا، یہ اس کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ ڈر گیا تو آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ کیا ڈرنے سے پرابلم سالو ہو جائے گی؟ مطلب آپ پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ یہ اس کام کو کروانے کا طریقہ کار جو آپ نے اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے کہ میں اس کو ڈرا دوں اور یہ پریشان ہو جائے اور یہ بھی پینک میں آ جائے، اس طرح تو یہ اسٹڈی نہیں کر سکتا۔ اس کے پاس تو صرف 2 ہفتے بچے ہیں، 2 ہفتے میں اپنی پڑھائی کرنے کے لیے تو بہت آپ کو بہت کانفیڈنس اور اسٹرانگ نروس چاہیے اور ایک اچھی پلاننگ چاہیے اور ایک اسرٹیو اور ایک ڈٹرمینیشن چاہیے۔ تو آپ تو اس کو دوسرے ہی راستے پہ لے کے جا رہی ہیں۔ آپ مطلب آپ نے تو انہوں نے کہا میں کیا کہوں؟ تو میں نے کہا آپ نے اس سے یہ کہا کہ ابھی بھی اتنا وقت ضرور ہے کہ تم تیاری کر لو، یعنی یہ آپ نے کبھی اس سے کہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں کہا ہے۔ اچھا میری بچے سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا تمہارے پاس کتنا ٹائم ہے اب ایگزام میں؟ اس نے کہا 2 ہفتے ہیں۔ تو میں نے ویسے ہی اس کو یہ کہا کہ تمہاری کچھ تو تھوڑی بہت اسٹڈی ہے اور اب جو باقی ٹائم ہے اس میں تم 2 ہفتے میں اگر ایگزام پاس کرنے کے لیے ایک اٹیمپٹ کرو، اور میرے خیال میں یہ اچیویبل ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں کر سکتے، تم اتنے سمجھدار ہو اور تمہاری تھوڑی بہت تو انڈرسٹینڈنگ ہے نا اس سبجیکٹ کے اوپر، تو تم ایک اٹیمپٹ تو کرو اور ہو سکتا ہے کہ تم کر لو۔ تو اس بچے نے یہ کہا کہ مطلب اس بچے کا جو پرسپشن تھا وہ یہ تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو پرسپشن تھا نا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا یا میں کچھ نہیں کر سکتا یا یہ ٹائم انف نہیں ہے اس کام کو کرنے کے لیے، یہ وہ پرسپشن ہے جو اماں جان کی پریشانیوں سے اس کے اندر منتقل ہوا ہے۔ لیکن اگر ایک دفعہ وہ یہ جملہ بولتی
کہ ہاں ٹھیک ہے، میں یہ مانتی ہوں کہ ٹائم بہت سارا نکل گیا ہے اور اب بہت تھوڑا سا ٹائم ہے، لیکن لیٹس لک ایٹ اٹ کہ ہم